تو ایک شخص آ کر مفلسی کی شکایت کرنے لگا کہ مال نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، گزر اوقات میں دشواری ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے۔ تو اس کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو۔ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اور اگر کوئی سلام کرنے والا گھر میں جس کو سلام کیا جا سکے گھر میں نہ پاؤ تو مجھ پر سلام بھیجو۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور مجھ پر سلام عرض کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اب اس نے ایسا ہی کیا کہ جب گھر میں داخل ہوتا گھر کے افراد کو سلام کرتا، اگر نہ ہوتے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام پیش کرتا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا، یہاں تک کہ اس عمل کی برکت سے اس کے پاس اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، نہ صرف اپنے معاملات میں کفایت کرنے والا بلکہ اپنے ہمسایوں کے اندر وہ بانٹنے والا بن گیا۔ پہلے لینے والا تھا، لیکن اب اس عمل کی برکت سے اپنے ہمسایوں کو، اپنے قرب و جوار میں اتنا مال وافر مقدار میں آیا کہ ان کو تقسیم کرنے والا بن گیا۔ تو میرے معزز محترم، اب اس عمل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے گزارش کی ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر کے افراد کو سلام کرنے کا معمول بنائیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام بھیجیں۔ اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ تو بالکل آسان سا طریقہ کار ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ گئے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی۔ جو ہم التحیات میں سلام پیش کرتے ہیں، اسی سلام کو آپ لے کر السلام علیک ایھا النبی یہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، تو اگر گھر کے افراد موجود ہیں تو ان کو سلام کریں، اگر موجود نہیں تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب گھر کے آپ دہلیز پہ جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کے بعد جو ہی گھر کے افراد کے سامنا ہو تو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کا معمول بنائیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں دیکھیں کیسے برکت آتی ہے۔ لیکن یاد رہے، رزق کی برکت چلے جانے کا جو سب سے بڑا یوں سمجھے کہ اعمال کی نحوست ہے، وہ مال کا حق نہ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر بندے کے پاس مال آیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی زکوٰۃ کو بھی دبا لیتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ دی نہیں جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ مال بندے کے کام کا نہیں رہتا۔ تو اپنے مال میں سے حق دینے کا ذہن رکھیں اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کا ذہن رکھیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے مال میں بھی برکت آئے گی اور گھر میں بھی برکت آئے گی۔ اللہ کے عالم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔